पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुसलमान पर जंग मुसल्लत की गई। वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों से जंग बंदी मुमकिन हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अमरीका ईरान तनाज़ा इंतहाई पेचीदा और बरसों पुराना था। पाकिस्तान ने बतौर सालिस इंतहाई बेहतरीन किरदार अदा किया। जंग बंदी मुआहदे पर 19 जून को जिनेवा में बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की मुमकिन आपसी लड़ाई को भी रोका। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन में संजीदा नहीं। हमारी कार्रवाई सिर्फ दहशत गर्दों के खिलाफ है। मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत ढा देंगे। ट्रंप की एक बार फिर ईरान को वार्निंग। कहा, ईरान मुआहदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। हम ईरान का अफजोदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे अहम यह है कि ईरान के पास कभी एटमी हथियार न हो। अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। जुमे को अब हरमुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। MOU में वाज़ेह है, ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ईरान के साथ मुआहदे के किरदार पर खैर मकदम। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान मुआहदा दूसरे मरहले में दाखिल हो गया। मेरा ख्याल है ईरान से मुनसिफाना डील हुई। हम ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे। मेरे लिए सबसे अहम यही है कि ईरान के पास कभी भी एटमी हथियार नहीं होंगे। अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात में दरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास में इसराइली कार्रवाई पर तनकीद। कहा, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इसराइल मासूम अफराद को निशाना बना रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा बहुत तवील हो चुका है, जिससे जाहिर होता है कि इसराइल बहुत ज्यादा मासूम अफराद को हलाक कर रहा है। मैं लुबनान और हिजबुल्लाह के मामले में इसराइल के तरीकाकार से खुश नहीं हूँ। लुबनान पर इसराइली हमले मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किए जाएंगे। गैर मुल्की सिफारतकारों से गुफ्तगू करते हुए बासर आगची का कहना था, ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदा तय पाने के बाद जंग के खात्मे का ऐलान किया गया। मफाहमती यादाश्त जुमा के रोज बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल होगी। लुबनान और ईरान में जंगों का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा है। जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामलात मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ज़ेरे गौर आएंगे। अमन मुआहदे में अहम शिक्कों को शामिल किया गया। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अहम किरदार अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम। कहा, शिक्कों पे मेनो अन अमल किया जाना तो मफाहमती यादाश्त बाइसे फख्र है। सुप्रीम लीडर ने अभी तक मुआहदे पर कोई तबसरा नहीं किया। अमरीकी अज़्म जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी कौम का सब्र और तारीखी मज़ाहमत रंग ले आई। दुश्मन ईरान को झुकाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का कौम को खिराज तहसीन पेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कहा, हमारी फोर्सेस ने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा किया। फौज की बहादुरी ने ही आज ईरान को हतमी फतह की तरफ कदम उठाने के काबिल बनाया। हम अपनी जंग पूरी तरह ताकत के साथ डटे रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान अमरीका मफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। अब हरमुज़ का खुला रहना आलमी मैशत, तवानाई और तिजारत के लिए अहम करार। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन के नताइज मुअत्तर अमल दरामद जारी रखने पर इत्तफाक। CPEC 2 और दो तरफा इक़्तिसादी सरमायाकारी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान अमरीका में राब्तों में पाकिस्तान के फ़ाल सिफारती किरदार को सराहा।
پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایران امریکہ معاہدے سے ملکی وقار میں اضافہ ہوا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا، وقت آ گیا ہے اب ہم ایک قوم بن جائیں۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر رانا قاسم نون کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ پاکستان سفارتی سیاسی محاذوں پر بلندیوں کو چھو رہا ہے، دشمن کو پاکستان کی سفارتی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ ایران امریکہ جنگ بندی معاہدے کے ثمرات، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $3.20 کمی کے بعد $79 پر آ گئی۔ امریکی خام تیل $2.86 کمی کے بعد $77 پر آ گیا۔ UAE مربن $72 فی بیرل کی سطح پر۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے کا بجٹ پیش، تعلیم کے لیے 750 ارب، صحت کے لیے 500 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے مختص، سترہ پنجاب کے لیے 150 ارب روپے کی تجویز، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کا اعلان، پینشن میں 3.5% اضافے کی تجویز۔ پنجاب کا بجٹ اسمبلی میں پیش، پولیس سیکیورٹی اداروں کے لیے 252 ارب روپے مختص، اسمارٹ سیف سٹیز منصوبوں سے 19 اضلاع مستفید ہوں گے، 28 اضلاع میں کرائم سین یونٹس کے قیام کا منصوبہ، محکمہ خزانہ کے لیے 2 ارب 43 کروڑ روپے مختص، کلثوم نواز کینسر اسپتال DG خان کے لیے 15 ارب 21 کروڑ روپے کی تجویز، سپورٹ سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 ارب 50 کروڑ روپے مقرر، لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 27 ارب، یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 39 ارب، ہمت کارڈ کے لیے 4 ارب 83 کروڑ، خواتین کی ترقی کے لیے 15 کروڑ، اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے 26 کروڑ، مریم نواز اسپورٹ سٹی لاہور کے لیے 50 ارب، فلم سٹی پروگرام کے لیے 55 ارب، محکمہ ماحولیات کے لیے 17 ارب 20 کروڑ، ٹرانسپورٹ کے لیے 2000 الیکٹرک بسوں کا منصوبہ۔ کلائمیٹ بجٹ ٹیکنگ نظام کے لیے 479 ارب، اسموک کے تدارک کے لیے 127 ارب، جنوبی پنجاب میں 12,000 ایکڑ بنجر رقبے پر درخت لگانے کا منصوبہ، شجرکاری منصوبوں کے لیے 8 ارب 71 کروڑ روپے مختص، سماجی تحفظ اقلیت امور سے متعلق منصوبوں کے لیے 2 ارب، رمضان نگہبان پیکج کے لیے 37 ارب، مریم نواز سوشل سیکیورٹی راشن کارڈ کے لیے 40 ارب، لائف سٹاک کارڈ پروگرام کے لیے 4 ارب 40 کروڑ، دھیرانی پروگرام کے لیے 1 ارب 70 کروڑ، 15,000 دیہی خواتین کو جدید سکل سکھائے جائیں گے، اپنی چھت اپنا پروگرام کے تحت 300 ارب کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز، پارکس کے قیام، بحالی اور اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس، آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی بجٹ کی منظوری دی، مریم نواز کا کہنا ہے ریلیف اور خدمت کا سفر پہلے کی طرح جاری رہے گا، تیسرا بجٹ پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں، رواں سال بھی عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے، اپنے وسائل سے عوام کو ریلیف دیں گے۔ پنجاب میں عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا، ترقیاتی بجٹ میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی گئی، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو دینا پڑے گا، بجٹ میں عوام کی فلاح اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے خصوصی توجہ دی گئی، پنجاب کے مختلف شہروں میں جلد نئی بسیں روان دواں ہوں گی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، گلگت بلتستان میں شمسی توانائی کے منصوبے کا جائزہ، وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 100 میگا واٹ منصوبے کے تمام اخراجات وفاق اٹھائے گا، سولر منصوبہ جلد مکمل کرنے اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت، سولر منصوبے کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی گئی۔ پاکستان مزید عالمی بانڈز کے اجرا کا خواہاں، بانڈز کے حجم کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اگلے سال $2.82 ارب کی کمرشل یورو بانڈز فائنینسی کا تخمینہ ہے،
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی خبررساں ادارے کو انٹرویو۔ تریسنا برطانیہ کے پارلیمانی اینڈ سیکرٹری ہمیش فلکرڈ نے ملاقات کی۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ، علاقائی صورتحال، معاشی منظرنامے پر گفتگو کی گئی۔ NFC وارڈ کے فارمولے پر عمل جاری، آبادی میں ہر سال 67 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ موجودہ رفتار برقرار رہی تو 2050 تک آبادی 40 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا 66,000 نئے پرائمری اسکول درکار ہوں گے، 6,80,000 نئے اساتذہ کی ضرورت ہوگی، 3,600 نئے ہسپتالوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کا دورہ، وزیر برائے مشرق وسطی، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان ہمیش فالکن سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار پر بات چیت ہوئی۔ اقتصادی تعلقات کو مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ہائی کمیشن میں جین میرٹ اور پولیٹیکل کونسلر نیکول رابرٹس بھی موجود تھے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ تبدیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر مسجد الحرام میں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ مظاہرین نے نیا غصہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کیا۔ غلاف کعبہ پر سونے اور چاندی کی تاروں سے قرآنی آیات کو کشیدہ کیا گیا۔ اسلام آباد میں پیغام امن کمیٹی کا اجلاس، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اجلاس سے خطاب، کہا امن و امان برقرار رکھنے میں علماء کرام کا اہم کردار ہے۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس فورم سے ملک بھر کو یکجہتی کا پیغام جانا چاہیے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا کردار لائق تحسین ہے۔ پیغام امن کمیٹی کو ضلعی سطح پر فعال ہونا چاہیے۔ ملک میں بادلوں کی انٹری، بہاول نگر، لیا، ہارون آباد میں بارش، گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ پنجاب بھر میں آج سے 20 جون تک آندھی، بارش اور اعلی باری۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور بہاولپور میں بارش کی پیشگوئی۔ سرگودا، میاں والی، ٹی جی خان، ناروال، جھنگ سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش متوقع۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ایمرسنگ یونیورسٹی ملتان میں تعمیراتی کام، ایڈمن بلاک کی تعمیر دوبارہ شروع۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث تعطل کا شکار منصوبہ بحال۔ 100 ملین روپے لاگت سے وائس چانسلر سیکریٹریٹ کی تعمیر جاری۔ صوبائی وزیر تعلیم کا منصوبے کے لیے مزید 500 ملین روپے دینے کا اعلان۔ سلائی کڑھائی سیکھیں اور بہترین روزگار کمائیں، آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن ملتان کا اہم اقدام۔ بیوہ خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کورس، شریک خواتین کو ماہانہ وظائف، سفری سہولیات فراہم۔ پروجیکٹ کوارڈینیٹر کا کہنا ہے کہ منصوبے کا مقصد بیوہ خواتین کو خود مختار بنانا ہے۔ اور ملتانی ثقافت دستکاری کی دنیا بھر میں منفرد پہچان، قلعہ کوہنہ قاسم باغ مٹی کے کھلونوں کے ہنر کا امین۔ مقامی دستکار نسل در نسل دم توڑتی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مٹی کے رنگ برنگے کھلونے آج بھی روزگار کا ذریعہ ہیں۔